جی کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے آپ لوگ؟ اچھا، یہ میری ویڈیو تھی سی پیک کے حوالے سے، جو پہلے میری چل رہی تھی ایک سیریز سی پیک کے اوپر، تو یہ اسی کی ایک ابھی جو ہے نا ویڈیو ہے جو میں نے سی پیک کے حوالے سے بنائی ہے کہ سی پیک میں کیا چیلنجز ہیں، اس کو پروجیکٹ کو چلانے میں جو مسئلے مسائل پیش آ رہے ہیں، اس میں سب سے بڑا مسئلہ سیکورٹی کا ہے۔ دیکھیں یہاں پر چائنا جو ہے انویسٹمنٹ کر رہا ہے $60 بلین کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے۔ تو پاکستان نے اسپیشل یونٹ برانچز اس کے لیے بنائی سیکورٹی کے لیے، اس میں انہوں نے 12,000 کے قریب جو بندے تھے، سپاہی تھے، وہ اس میں شامل کیے اس پروجیکٹ کو گرو کرنے کے لیے، اس کی سیکورٹی کے لیے، اس کی سیفٹی کے لیے۔ تو سب سے پہلے تو پاکستان نے یہ کام شروع کیا۔ دوسرا یہ تھا کہ جب یہ سٹارٹ ہوا تو انڈیا کو جو ہے وہ ہول اٹھنے لگ گئے، اور اس نے انڈیا نے اس کے اوپر جو ہے اس کو پروجیکٹ کو بند کرنے کی کوشش کی، جیسے اس نے کلبھوشن یادو کو جو ہے وہ بھیجا پاکستان۔ یہ ایک کڑی تھی اس کی، جس طرح را کی انٹروین اس میں بہت زیادہ ہوئی، بلوچستان کو اس نے ہائپ کرنے کی کوشش کی، بلوچستان کے ایشو کو اس نے بڑھانے کی کوشش کی، اور وہاں پر کیونکہ بلوچستان کا ایشو وہ ایسٹ پاکستان کی طرح ہے، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، اسی طرح اس نے اس کو بھی ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ سیکورٹی بہت زیادہ ضروری تھی، کیونکہ یہ چائنا کا بہت بڑا پروجیکٹ تھا جو وہ یہاں پاکستان میں شروع کرنا چاہ رہا تھا۔ تو اس حوالے سے کافی حد تک ہم کامیاب بھی ہیں۔ تو ایک تو را کی انٹروین تھی، دوسرا یو ایس چاہتا تھا کہ یہاں پر جو ہے جو اسٹیبلش نہ کیا جائے، سی پیک کو پروموٹ نہ کیا جائے، پاکستان کو، ساؤتھ ایشیا کو اس میں شامل نہ کیا جائے، ان کو اس ریس سے پیچھے کیا جائے۔ یہ ایک بہت بڑا فیکٹر تھا جو وہ رول ادا کر رہا تھا۔ پھر اس کے علاوہ جیسی گورنمنٹ آئی عمران خان کی، تو انہوں نے کہا ہم نیگوشیشن کریں گے اس کے ساتھ، جتنے بھی ہمارے سی پیک کے پروجیکٹس جو ہوئے ہیں، ایگریمنٹ ہوئے ہیں، ہم نیگوشیشن کریں گے، اس کے ساتھ دوبارہ نیگوشیشن کریں گے۔ پولیٹیکل انٹروین بھی ایک بہت بڑا فیکٹر تھا۔ اب بات آگے چلتی ہے کہ آخر وہ چاہتا کیا ہے، چائنا یہاں پر کیوں اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے، وہ گوادر کو کیوں امپورٹنٹ سمجھتا ہے؟ وہ گوادر کو اس لیے امپورٹنٹ سمجھتا ہے کہ وہ اپنا ٹریڈ کرنا چاہتا ہے بٹوین افغانستان، گلگت بلتستان، جو ایک میجر اس کا روٹ ہے سی پیک کا، وہاں سے، اور وہ چاہتا ہے کہ یہاں پر میں اپنی ٹریڈ کو پروموٹ کروں، پاکستان کو اس میں شامل کروں۔ پاکستان کو اس نے ایز اے برج کے طور پر استعمال کیا، یہاں سے وہ گزر کر جائے گا، ایشیا پیسیفک ریجن تک جائے گا، وہاں پر جو مائنز ہیں آئل کی، ان کو جو ہے وہ اپنے قبضے میں کرنا چاہتا ہے۔ تو کسی حد تک وہ اس میں کامیاب بھی ہے۔ اب یہ ڈسٹینس آپ اگر دیکھیں تو یہ 16,000 کا ڈسٹینس بنتا ہے، جو صرف 4,000 میں سی پیک کے تھرو کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اس کا جو اصل جو یہ پہنچنا چاہتا ہے وہ گوادر تک پہنچنا چاہتا ہے۔ گوادر سی پورٹ اس کے لیے ویری امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آئل کے ذخائر سارے وہیں سے ٹرانسفر ہوتے ہیں پوری دنیا میں۔ تو وہ آپ سمجھ لیں کہ ایک ہب ہے گوادر پورٹ، تو اس لیے وہ وہاں پر انویسٹمنٹ کر رہا ہے، وہاں سے اپنی چیزیں لے کر جانا چاہتا ہے، ٹرانسپورٹ کرنا چاہتا ہے۔ تو سی پیک کا یہ تو چیلنجز تھے جو میں نے آپ کو بتایا، سیکورٹی چیلنجز کیا تھے، اور پھر اس میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ اس میں اس کے کیا فائدے تھے، کیا فائدے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں انڈیا کی اور یو ایس کی۔ انڈیا اور یو ایس کیا چاہتے ہیں؟ یو ایس اور انڈیا یہی چاہتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ ناکام ہو جائے، یہ پروجیکٹ فیل ہو جائے، کیونکہ اس سے پاکستان کو بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ملے گی، پاکستان بہت زیادہ گرو کرے گا۔ کیونکہ دیکھیں جب سی پیک پروجیکٹ کامیاب ہو جائے گا 2030 تک، تو پاکستان کے حالات بالکل ہی اکثر بدل جائیں گے۔ یہاں پر لوگوں کا جو ایوریج لوگ جو رہتے ہیں ان کا لائف سٹائل چینج ہو جائے گا، کیونکہ اکانومی آپ کی جب بوسٹ کرے گی تو ہر بندہ جو ہے وہ اپنے گھر میں بوسٹ کرے گا، اپنے ہاؤس ہولڈ میں بوسٹ کرے گا، تو اس کا فائدہ اکانومی کو بہت زیادہ ہے۔ اور دوسری طرف اگر اس کا ڈس ایڈوانٹیج دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ 60 بلین کی جو انویسٹمنٹ ہے نا کر رہا ہے اس کے اوپر، تو وہ اگر ہم ڈیفالٹ کر جاتے ہیں، ہم لون وہ نہیں ادا کرتے، تو ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے، ہم ان کو قرضہ اپنا دے نہیں سکتے چائنا کو۔ تو یہ ایک بڑا ڈرا بیک ہے جو جو ہے وہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ چائنا اور پاکستان ٹرانسپیرنسی کو پروموٹ کریں، اس میں یکسو دل کے ساتھ، صاف نیت کے ساتھ اس پروجیکٹ کو پورا کریں،
اور جو کنڈیشنز سی پیک کے حوالے سے چائنا نے لگائی ہیں ان کو ایز جو ہے ویسے ہی اس پر عمل درآمد کیا جائے، پھر تو یہ پروجیکٹ بہت بینیفٹس ہے پاکستان کے لیے۔ اور اگر یہ پروجیکٹ ناکام ہو جاتا ہے اور اس کا سائیڈ ایفیکٹ پاکستان کے اوپر یہ پڑے گا کہ پاکستان کی معیشت بالکل ڈوب جائے گی، پہلے ہم قرضوں میں ڈوبے ہوئے، اور یہ ایسا پروجیکٹ ہے کہ 20% جی ڈی پی جو ہے پاکستان کی اس پہ ڈپینڈ آن کرتا ہے، یعنی کہ ہمارا جتنی جی ڈی پی ہے اس کا 20% صرف سی پیک ہے۔ تو یہ انتہائی امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے فار پاکستان، اور اس سے پراسپیرٹی کو بھی پروموٹ ملے گی، پاورٹی ہماری ریڈیوز ہوگی، ٹرانسپورٹیشن کا بڑا اچھا نیٹ ورک ہوگا، اس میں ریلوے بھی ہے، ٹرانسپورٹیشن بھی ہے، پھر آپ کے انرجی سیکٹر بھی ہیں، اور ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک نئی دنیا آباد ہونے جا رہی ہے۔ سی پیک جو ہے ایک گیم چینجر ہے فار پاکستان۔ تو اس حوالے سے میری چھوٹی سی ویڈیو تھی، تو میں نے چیلنجز کے حوالے سے بات کی، امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی، آپ لائک بھی کریں گے، سبسکرائب بھی کریں گے، شیئر بھی کریں گے۔ ملتے ہیں another